علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذوقر نتاری یوکے کے شاہ برٹن سے عرض کر رہا ہوں، عبادت کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ دوبارہ ذوقر نتاری یوکے کے شاہ برٹن سے عرض کر رہا ہوں، عبادت کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ عبادت کا شوق اس طرح پیدا کیا جائے کہ عبادت کے فضائل پڑھے، جو عمل کر رہا ہے اس کے فضائل پڑھیں گے نا تو اس کی رغبت بڑھے گی کہ یہ میں کر لوں، اس میں ہمیں اٹریکشن محسوس ہوگا کہ یہ کر لوں۔ اور نہ کرنے کے نقصانات تو واضح ہیں کہ اگر وہ عبادت فرض ہے اور ہم نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، نماز جیسے نہ پڑھے تو سخت عذاب جہنم کا، کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے، ترک کر دے، نہ پڑھے، تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو جب ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا یہ عذاب ہے تو پھر ایک سے زیادہ قضا کرنے پر بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز قضا کر دے وہ ہزاروں سال جہنم میں جلنے کا حقدار ہے۔ تو یوں فرض عبادتیں ہیں تو ان کی یعنی کہ فضائل کے ساتھ ساتھ ان کے ترک پر جو وعیدات ہیں، عذابات ہیں، وہ بھی پڑھنے سے ذہن بنتا ہے کہ نہیں یہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر فرض عبادتیں جیسے رمضان شریف کا روزہ ہے تو زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی، اندازہ ہے پرفیکٹ، مطلب نہیں ایکوریٹ جو ہوتا حساب وہ عام طور پر نہیں ہوتا زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے پر بھی یہ مال جو ہے نا گنجے سانپ کی طرح بن جائے گا، قیامت میں وہ ہار کی طرح پہنا دیا جائے گا، ہار بن جائے گا گلے کا، اور وہ باچھے پکڑ کے، باچھ بولتے اس کو، باچھے پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ اور جتنا مال خزانہ اس نے روکا ہوا ہے اور اس کا زکوٰۃ نہیں دی تو یہ سارا جو ہے نا یہ اس کے سونے چاندی جو بھی اس کے پتھر بنیں گے، پتھر جیسے ٹین کی چادریں آپ نے دیکھی ہوں گی، تو پتھر اس کے بنیں گے، چادریں بنیں گی، اور یہ مطلب اس سے داغ آ جائے گا۔ یہ اسی طرح ہے نا، ہاں، اور ایک کے اوپر دوسرا بھی نہیں رکھا جائے گا، ایک ایک پر بدن بھی بڑا کر دیا جائے گا کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ بہرحال یہ کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا بھی بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح مطلب اور گناہوں کے عذابات پر بھی آدمی غور کرے، اور عبادات تو فضائل عبادت تو در جنت میں لے جائے گی، نماز جنت کی کنجی ہے، دیگر عبادات میں بھی اللہ کریم خوش ہو کر جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔